بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور مرحمہ رحمت کی شفقت کرنے کی نصیحت کی۔ سورۃ العصر میں کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق کی ایک دوسرے کو کہتے رہے اور نصیحت کرتے رہے اور حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے۔ یہاں پہ کن دو چیزوں کا کہا جا رہا ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ ابتدائی مومنین سے اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ مشکلات ہے صبر کرو، وتواصوا بالمرحمہ اور شفقت اور نرمی کرو، غریب طبقے کا خیال رکھو، چونکہ اللہ کو پہلے امید انہی سے ہے، پہلے امید انہی سے ہے کہ یہ جلدی اسلام قبول کرتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جتنا دنیا زیادہ ہوتی ہے بندے کے پاس اتنا وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار بھی اتنا زیادہ سمجھتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے یہ وضاحت کی ہے متعدد مقامات پر کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی اللہ کا نبی آتا تھا وہ طبقہ کہ جو سب سے پہلے ڈٹ جاتا تھا نبی کے سامنے وہ مالدار ہوتا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به کافرون۔ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے جو صاحبان نعمت لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، جو تم پیغام لائے ہو ہم اس کو نہیں مانیں، چونکہ ان کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہوتا اللہ کے نبی کے پیغام سے۔ اور جو پہلے آتا ہے طبقہ عام طور پر استثناء ہوتے ہیں لیکن میں عام طور کی بات کر رہا ہوں، عام طور پر وہ معاشرے کا غریب اور پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے جن کو امید نظر آتی ہے نبی کے پیغام میں اپنی مصیبتوں کے ختم ہونے۔ حضرت نوح کا واقعہ آپ اسی درسوں میں آپ سن چکے۔ حضرت نوح کے قوم کے سرداروں نے ان سے کہا تھا کہ اس کے پیغام کے ٹھیک نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں انہوں نے قبول کیا ہے، ہم جو سمجھدار لوگ ہیں ہمیں تو کوئی اٹریکشن نظر نہیں آ رہی اس کی باتوں میں، اور یہ جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یہ اس کے ساتھی۔ اور پھر ایک دفعہ حضرت نوح سے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ ہم تیری بات سنیں گے، پہلے یہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ان کو ہٹا۔ حضرت نوح نے کہا میں اگر ان کو ہٹاؤں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اگر میں ان کو ہٹا دوں پاس سے تو مجھے خدا سے بچائے گا کون کہ تم مالداروں کے لیے میں غریبوں کو اپنے آپ سے دور کر۔ پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے، یعنی عمل کو پہلے یہاں پہ رکھا ہے ایمان کو بعد میں رکھا ہے۔ امپورٹنس دیکھیے، ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور رحمت اور شفقت کرنے کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں برکتوں والے لوگ، یہ برکتوں والے لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا۔ اب یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اوپر اللہ نے باتیں کی ہیں ان کو لفٹ ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ شکر ہے، یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ کافر یہ جو اوپر آیات پر احکام خدا کو عمل نہ کرنے والے، قرآن کا یہ والا کفر ہے۔ اگرچہ اس کو کفر کا فتویٰ دنیا میں نہیں دیا جاتا لیکن آخرت میں نہیں معلوم کہ اللہ کی آیات، خدا کہے کہ تو نے نہیں پڑھا تھا کہ جو اللہ کی آیات کفر کرتے جان بوجھ کے نہیں مانتے ان کو، تو زیادہ تو تیرے کام وہی تھے کہ جو اللہ نے کہا تھا کرنا ہے وہ تو نہیں کرتا تھا۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت لوگ ہیں، بے برکت لوگ ہیں۔ میمنہ کہتے ہیں برکت کو، اور مشأمہ آپ نے شوم کا لفظ سنا ہوگا، بڑا شوم ہے یہ ایسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شوم یعنی بے برکت، منحوس۔
جو یہ باتیں نہیں مانتے اولئک اصحاب المشأمہ، یہ منحوس ہے، ان کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوا۔ آج آپ دیکھیں، مجھے صحیح فگرز ابھی یاد نہیں ہے لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا، چند افراد ہیں دنیا کے امیر ترین کہ جن کے پاس آدھی دنیا کی دولت ہے، 100 بھی نہیں ہے فگر ان کا، 100 سے بھی کم ہے، آدھی دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور باقی میں یہ سارے بھوکے ننگے شامل۔ سسٹم ایسا بنا دیا دنیا کا کہ یہی لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ 1000 لوگوں کا حق مار کے 10 کی اگر ہیلپ کر دے اور ٹی وی پہ دکھا دیا جائے، لوگ کہتے ہیں کتنا نیک۔ بعض لوگ تو اتنے بدبخت ہوتے کہ ایک بیچاری کسی بیوہ کو 1 بوری آٹے کی دے رہے اور 50 بندہ فوٹو کھنچوا رہا ہے ساتھ اسے، اور وہ بیچاری شرم کے مارے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے کہ ساری دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں مجھے 1 بوری آٹے پہ، جبکہ خداوند عالم کے دین نے کیا کہا کہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو مسئلہ پتہ نہ چلے۔ ہاں، اعلانیہ بھی کہیں مصلحت ہو تو اعلانیہ کرو تاکہ اور لوگ شامل ہو جائیں، تم اکیلے وہ کام پورا نہیں کر سکتے، اعلانیہ کرو، اور نیت خدا جانتا ہے کس لیے اعلانیہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا میں مذاق سے کہتا ہوں، ایک پنکھا دیتے ہیں اس کے تینوں پروں پہ اپنا نام لکھواتے ہیں۔ بعض آپ دیہاتوں میں جائیں، ایک پہ اپنا، ایک پہ ابا کا، ایک پہ دادا کا، سب کی بخشش ایک پنکھے سے کروا رہے ہیں کہ لوگ آگے پڑھیں اسلام۔ جتنا انسان اپنی نیکیوں میں لوگوں کو دکھاوا شامل کرتا ہے اتنی بیکار کر دیتا ہے۔ شیطان پہلے تو نیکی کرنے نہیں دیتا انسان کو، اور اگر وہ بندہ زنجیر توڑ لے اور کرنے لگے پھر اس کیے کرائے پہ پانی پھروا دیتا ہے، اس کو ریاکاری کروا کر، لوگوں کو دکھاوا کرنے کا مرض اس کے دل میں ڈال کر۔ فرمایا یہ منحوس ہے، یہ جو نہیں خیال رکھتے، اولئک اصحاب المشأمہ۔ آپ اس سورت کی آیات کو دیکھیں، کیا بتا رہی ہے آیت کہ پھنسی ہوئی گردنوں کو چھڑانا، زندگی میں پھنس گیا بیچارہ کہیں، کچھ نہیں کر پا رہا اور بوجھ میں دبتا جا رہا ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا جائے اس کا ہاتھ پکڑ نکال لے، اس کو بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کا خیال رکھنا، یہ اصحاب المیمنہ، یہ ہے بابرکت لوگ۔ اور جو ان آیات کو نہیں مانتے، اولئک اصحاب المشأمہ، یہ ہے منحوس، یہ ہے بے برکت لوگ۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند، گویا کہ کیپسول میں آگ کے ساتھ پیک کر دیا جائے گا کہ نکلنے کا راستہ نہ ان کے نکلنے کا راستہ نہ آگ کے نکلنے کا راستہ۔ نار مؤصدہ، ایسی آگ کہ جو ہر طرف سے بند ہو، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو سکتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔